سب سے پہلی بات ہے بنیادی طور پر جو نظریہ تقلید کا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک تقلید کس معنی میں ہے، تقلید سے امت کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا، تقلید کا مفہوم کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام آتا ہے، پروگرام کا نام ہے آغاز۔ اس کا جو میزبان ہے اس کا نام ہے انیک احمد۔ انیک احمد صاحب آج دنیا ٹی وی میں ایک صبح کو پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے پیام صبح۔ پیام صبح کے آج کل کے میزبان ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تقلید کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ تقلید کسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ علم دیکھیے، آنکھ بند کر کے مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکچوئل تقلید کا معنی عربی زبان سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے بھروسہ کر کے اس کی بات کو مان لینا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، دوائی دینے کے بعد آپ اس کی دوائی لے لیتے ہو، اس کو بھروسہ کر کے مان جاتے ہو۔ اس کے بعد پھر اپنا رخ پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جانور کو رسی دے کر کھینچ لینا، جانور کو آپ رسی دیں اور رسی دے کر کھینچ لیں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ پھر کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھیں باندھ کر کے مان لینا۔ اگر آپ کسی کی بات مان رہے ہو، آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ جس کی بات مان رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ جس کی بات مان رہے ہو، جس کی تقلید کر رہے ہو، اس کے قول کے خلاف اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات دکھا دی جائے پھر بھی آپ اس کی مان لو، اس کو کہتے ہیں تقلید، اور میرے حساب سے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حضرات خود تقلید کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ کسی شخص نے ایسا لکھا ہو کہ تقلید کا مطلب آنکھ بند کر کے مان لینا، یا تقلید کا مطلب یہ ہے جس کی بات آپ مان رہے ہو اس کے خلاف اگر قرآن و حدیث سے کوئی آپ کو دلیل دے دی جائے پھر بھی اس کی بات آپ مانتے رہو، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہیں یہ معنی تقلید کا پڑھا ہے؟ تقلید کا معنی کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب کریں گے یا اہل لغت اور اہل شرع کریں گے؟ محققین اور اصولیین حضرات کریں گے۔ ہم محققین اور اصولیین کی بات دیکھتے ہیں۔ خیر دوسری بات میں ساتھ عرض کرتا چلوں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آج کل کے جو دور میں عام امت تقلیدی ذہن کے ساتھ رواں دواں ہیں، آپ یہ بتائیے کہ امت کو تقلید سے فائدہ پہنچا یا امت کو تقلید سے نقصان پہنچا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امت کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ 3-4 باتیں ہیں، میں پوائنٹ وائز آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تقلید کا ترجمہ کیا، تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا۔ یوں تو اپنے حوالہ جات کا بڑا روب جماتے ہیں، اس میں یہ حوالہ، اس میں یہ حوالہ، لیکن تقلید کی تعریف نے نہ کسی محدث کا، نہ اہل لغت کا، نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ ذاتی طور پر کہہ دیا کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا، جس طرح آپ جانور کو رسی دے کر کھینچتے ہو اسے کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تقلید کا یہ معنی کہ رسی دے کر کسی کو کھینچ لینا، یہ معنی تو ادھورا ہے۔ پورا معنی کیا ہے؟ تقلید کا مطلب جس طرح جانور کو رسی دے کر کھینچنا ہے، اسی طرح تقلید کا معنی ہار بھی ہے۔ تقلید کا معنی ہار بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج اور باب نمبر 108 باب ہے باب من قلد القلائد۔ یہ باب ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو ہدی ہوتی ہے، ہدی کے جانور کو قلادہ پہنایا جائے۔ اس میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدی کے جو قلادے تھے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ قلادہ کا مطلب ہمیشہ پٹا نہیں، پٹا ایک تو معنی پٹا ہو گیا۔ نمبر 2 صحیح بخاری کتاب اللباس اور باب نمبر 56، اس میں ہے باب استعارت القلائد، یہ باب ہے کہ کسی سے ہار کا استعارہ لینا۔ اس میں لمبا واقعہ موجود ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ نے ہار لیا، اور آپ جب ایک مرتبہ جا رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر، وہ ہار وہاں پر گم ہو گیا۔ وہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں ہلاکت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء کا قلادہ گم ہو گیا۔ اب اس روایت میں صحیح بخاری کے اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر لفظ قلادہ کس معنی میں ہے؟ ہار کے معنی میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا لفظ قلادہ کو صرف رسی کے معنی میں لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور علم اور حدیث سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف جو انہوں نے کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا، دوسرا پوائنٹ، آنکھیں بند کر کے مان لینا، کیا لغت میں اور اصولیین نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا؟ ہمارے پاس کشاف و اصطلاحات الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 پر یہ بات موجود ہے، التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل، ایک بندہ دوسرے بندے کی بات کو اتباع کرتا ہے اس کے قول کی یا اس کے فعل کی، معتقداً لحقیت من غیر نظر الی الدلیل، دلیل کی طرف نہیں دیکھتا، بس یہ تصور کرتے ہوئے کہ وہ بندہ مجھے بات فرما رہا ہے، جو یہ فعل کر رہا ہے یہ حق ہے اور برحق ہے، اس کی بات کو لے لیتا ہے، کأن ھذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل، اس بندے نے جس کی بات لی ہے اس کے قول اور فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تو اس کا کبھی یہ معنی نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے معاذ اللہ اندھا ہو کر کسی کے پیچھے چلے۔ استاد مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ، استاد جی نے جو تقلید کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ انتہائی جامع تعریف ہے کہ اس سے یہ بات بالکل حل ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھیں بند کر کے ماننا۔ استاد مکرم فرماتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو اور اس مجتہد کا جو فقہ ہے وہ مدون ہو کر تواتر کے ساتھ اس مقلد تک آن پہنچا ہو۔ آپ دیکھیے تقلید کی تعریف تو یہ تھی، لیکن ذاکر نائک صاحب نے ایسی تعریف کر دی جس سے حضرات محققین متفق نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات مان رہے ہو لیکن آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دے دی جاتی ہے پھر بھی آپ اس کی بات مانتے رہو، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ آپ حضرات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ تقلید مسائل غیر منصوصہ میں کی جاتی ہے، تقلید منصوصہ متعارضہ میں کی جاتی ہے، تقلید مسائل منصوصہ مجملہ میں کی جاتی ہے، اور تقلید مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی میں کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کیونکہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں میں اس لیے زیادہ اس پر عرض نہیں کرتا، لیکن آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ تقلید تو کی ہی اس وقت جاتی ہے جب قرآن اور سنت سے کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ یہ کہنا کہ ایک بندہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے مسئلہ لے رہا ہے، ہم قرآن و حدیث سے اس کے سامنے پیش کر دیں مسائل اور پھر بھی بات اس کی مانی تقلید ہے، تو یہ تقلید کے مفہوم سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔